السلام علیکم۔ اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ آج میں آپ کو اسم ضمیر اور مرجع کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ دونوں کیا ہوتے ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے اور ان کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسم ضمیر۔ وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے اسم ضمیر کہلاتا ہے، اور جس اسم کی جگہ پر ضمیر لاتے ہیں وہ مرجع کہلاتا ہے۔ ایک آسان سے جملے سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ مثلاً آمنہ اچھی لڑکی ہے، وہ میری دوست ہے۔ اس جملے میں آمنہ جو ہے اس کے نام کی جگہ ہم نے وہ اسم ضمیر کا استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آمنہ جو ہے وہ اس جملے میں مرجع کہلائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسم ضمیر کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جملوں میں ناموں کی تکرار سے بچا جا سکے، اور اس سے تحریر میں خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور مثال ہے، اسلم آیا، میں نے اسے کتاب دی، آج وہ یہاں نہیں ہے۔ اس مثال میں جو اسم ہے وہ اسلم ہے، اور اگلے جملے میں اسلم کے نام کی جگہ پر ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے، تو اس جملے میں اسلم جو ہے وہ مرجع ہے۔ یعنی کہ ہم اس جملے میں اسلم کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اسلم کے نام کو بار بار دہرانے کی بجائے ہم نے اس میں ضمیر کا استعمال کیا ہے۔ یعنی ہم اسلم کی بات کر رہے ہیں اور اس کے نام کو ہم بار بار دہرانے کی بجائے ضمیر کا استعمال کریں گے، تو پھر یہ مرجع کی پہچان ہوئی کہ جو وہ اسم جس کے نام کی جگہ ہم ضمیر لاتے ہیں تو وہ مرجع کہلاتا ہے۔ میرے بھائی کا نام احمد ہے، وہ بہت ہونہار ہے۔ اس میں احمد کی جگہ ضمیر استعمال ہوئی ہے، تو پھر اس جملے میں مرجع جو ہے وہ احمد ہے۔ اچھا جی، ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ماموں جان گھر آئے، انہوں نے کھانا کھایا۔ اس میں ماموں کی جگہ ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے، تو ماموں جان مرجع ہیں اس جملے میں۔ ضمیر کو پہچاننا آسان ہوتا ہے، مرجع کا استعمال تھوڑا بچوں کو کنفیوز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ضمیر کو ہمیشہ اپنے مرجع کے مطابق ہونا چاہیے۔ مرجع یعنی وہ اسم جس کی ہم بات کریں گے، وہ واحد ہے یا جمع، دور ہے یا نزدیک، مذکر ہے یا مؤنث۔ اسی طرح کچھ اور مثالیں ہیں۔ اسامہ آیا اور وہ اسکول چلا گیا۔ اب ہم نے اس میں وہ اسم ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ ایک واحد جملہ ہے۔ امی آئی، انہوں نے کھانا بنایا، بچے آئے، انہوں نے پڑھا۔ تو اسی طرح ہم اپنے جملے کے حساب سے اسم ضمیر کا استعمال کریں گے۔ ضمیر میں تذکیر و تانیث کا فرق نہیں ہے، مرجع کے ساتھ ضمیر کی مطابقت صیغے اور تعداد کے مطابق ہوگی۔ یعنی کہ اگر مذکر ہے یا مؤنث ہے تو اس کے لیے بھی انہوں، تمہیں، تم وغیرہ کا ایک جیسا ہی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ضمیر کی حالتیں، کہ ضمیر کی کتنی حالتیں ہیں۔ ضمیر کی عام طور پر 3 حالتیں ہوتی ہیں، فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ اب ہم ان تینوں کی تعریف دیکھتے ہیں اور کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ضمیر فاعلی، جب ضمیر کسی فاعل یعنی کام کرنے والے کی بجائے استعمال ہو تو یہ ضمیر فاعلی کہلاتی ہے۔ مثلاً وہ گیا، اس نے پڑھا، میں نے کھانا کھایا۔ اچھا جی، ضمیر فاعلی کی کچھ مثالیں ہیں۔ وہ تو، تم، آپ، میں، اس نے، انہوں نے، تو نے، آپ نے، میں نے، ہم نے۔ اسی طرح ضمیر مفعولی ہے، یہ وہ ضمیر ہے جو کسی مفعول کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے، تو یہ ضمیر مفعولی کہلاتی ہے۔ مثلاً میں نے اسے دیکھا، اسلم نے ہمیں دیکھا، یہ کتاب مجھے دے دو۔ اب ہم ضمیر مفعولی کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اس کو، ان کو، تجھ کو، تم کو، آپ کو، اسے، انہیں، تجھے، تمہیں، ہمیں، یہ سب ضمیر مفعولی کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے ضمیر اضافی۔ جب ضمیر کسی چیز یا شخص کا تعلق اپنے مرجع سے ظاہر کرے تو یہ ضمیر اضافی کہلاتی ہے۔ وہ میرا بھائی ہے، اس کی کتاب میری ہے۔ اس مثال میں میرا اور اس کی ضمیر اضافی ہیں، اور یہ ضمیر اضافی کی ایک مثال ہے۔ اس کے بعد ضمیر اضافی کی کچھ اور مثالیں ہیں۔ اس کے، ان کے، تیرے، آپ کا، اس کی، ان کی، ہماری۔ امید ہے کہ آپ کو اسم ضمیر اور مرجع کے بارے میں یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیے تاکہ آپ ان تمام چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اب اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔